السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ اور خبروں کے مطابق گزشتہ کل سے تاحال کراچی سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے تیز بارشوں کے سلسلے نے جہاں متعلقہ محکموں کی کارکردگی کو بے نقاب اور معمول کی زندگی کو مفلوج کر دیا ہے، وہیں محکمہ صحت اور بلدیات کی جانب سے کسی رین ایمرجنسی کے بغیر پورا کراچی پانی میں ڈوبا ہوا، کراچی شہری سیلاب کی زد میں اور لاکھوں شہری گھر جانے کے لیے پیدل چلنے پر مجبور، تو محکمہ صحت کے اسپتالوں اور اداروں میں منگل کو طبی اور نیم طبی عملے کی حاضری برائے نام، اور جو آئے وہ بھی ڈیوٹی کا دورانیہ پورا کیے بغیر گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس کے باوجود حکومت سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے دعوے نے بارش کی پریشانی میں گرے پریشان حال شہریوں کو ان کی اس نوسر بازی پر مسکرانے اور ہنسنے پر مجبور کر دیا جو انہوں نے دعویٰ کیا۔ جن ناظرین نے اب تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ جان و صحت کے تحفظ کے سرکاری اور نجی شعبوں کی خبروں اور کارکردگی سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، منگل کے روز سیکریٹریٹ سے سندھ کے فرنٹ اول ڈاکٹر اسد کھتری کو ہٹانے کی خبر بہت گرم رہی، لیکن پروگرام ریکارڈ ہونے تک مذکورہ خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ جبکہ گھوست ملازمین کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث تفصیل میں نہیں جا سکا تھا۔ اس کے خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ صوبے بھر کے صحت کے ہر سطح کے اداروں نے سیکریٹریٹ صحت کو سب ٹھیک ہے، کوئی غیر حاضر نہیں ہے کی رپورٹ بھجوا دی ہے، جبکہ ایل ڈی اے اپنی مصدقہ خبروں کے ذریعے مسلسل گھوست ملازمین کی نشاندہی کر رہا ہے۔ لیکن بھوچال تو اس وقت آیا جب گزشتہ روز کچھ ڈاکٹرز لین دین میں گڑبڑ ہونے پر خود سیکریٹریٹ شکایت لے کر پہنچ گئے۔ اب ڈی جی ایل ڈاکٹر وقار میمن کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ سکر برانچ کی ایک ہدایت اور فیصلے پر جو مراسلہ کیڈر چینج ملازمین کی مکمل تفصیلات کے حوالے سے جاری ہوا ہے، میں نے جب اس حوالے سے گزشتہ روز محکمہ صحت کے ایک ذمہ دار افسر سے کیڈر چینج ملازمین کی تفصیل کے حوالے سے استفسار کیا تو پہلے وہ مسکرائے اور پھر ہنسے، اور الٹا ہم سے پوچھا کہ گھوست ملازمین کے حوالے سے سیکریٹریٹ صحت نے جو ڈھول بجایا تھا اس کا کیا حشر ہوا۔ گھوست ملازمین اور نئی بھرتیوں پر میں آپ سے جلد تفصیلی بات چیت انشاءاللہ جلد کروں گا، تاہم کیڈر چینج ملازمین کے حوالے سے پہلے آپ ہماری اسکرین پر ایک تصویر سندھ سروسز اسپتال کراچی کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ تصویر ملاحظہ فرمائی، یہ ہے محکمہ صحت سندھ، جہاں قانون قاعدے کے بجائے اس اہم حساس شعبے کو چمک سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ جو صاحب کیک کھا رہے ہیں، یہ کیک بجٹ بک سے نہیں بلکہ یہاں کے غریب مریضوں کے وسائل پر ڈاکہ ڈال کر یہ کیک خود کھانے کے علاوہ ہسپتال کے طبی اور نیم طبی عملے کو بھی کھلایا جا رہا ہے، تاکہ یہ لوگ کیک کھانے والے اور کھلانے والے وہاب اللہ یوسفانی ڈیفیکٹو ایم ایس سندھ سروسز اسپتال کے خلاف کبھی کوئی لب کشائی کی جرت نہ کر سکیں۔ المیہ یہ ہے کہ ڈیفیکٹو ایم ایس خود پودگی کوٹے پر اس وقت بھرتی ہوئے جب بھرتیوں پر پابندی کے باوجود شاید ان کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت تھی کہ نگراں وزیر اعلیٰ نے قانون توڑ کر انہیں بھرتی کیا، اور قانون کے مطابق ان کی حالیہ سرکاری ملازمت اور تمام غیر قانونی ترقیاں آج تک سوالیہ نشان ہے۔ میں محکمہ صحت سندھ کے موجودہ ارباب اختیار کو اپنے اس پروگرام کی وساطت سے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مذکورہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں لے آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور میں خود سب سے معافی مانگ کر صحافت کو خیر بات کہہ دوں گا۔
اب مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جو صاحب چیکدار شرٹ کے ساتھ کھڑے وہاب اللہ یوسفانی کی کیک کی پلیٹ پکڑے کھڑے ہیں، ان کا نام عارف ان کی پوسٹ وارڈ سرونٹ گریڈ 2 کی ہے، لیکن پبلک کے درمیان میں اندر راجہ وہاب اللہ یوسفانی کی خوشامد میں یہ اتنے آگے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ موصوف اندر راجہ نے قانون کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے عارف کو اسٹیورٹ کی 16 گریڈ کی کیڈر پوسٹ پر تعینات کیا ہوا ہے، جو ایک بہت سنگین پبلک سرونٹ کی حیثیت سے یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ یہاں میں چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر کو یہ یاد دلانا بھی چاہوں گا کہ وہ وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے اپنی قانونی ذمہ داریوں کو پورا کریں، صرف اپنی ایک قریبی رشتہ دار ڈاکٹر خاتون کی باتوں پر اکتفا نہ کریں، میڈیا کی آواز کی بھی اپنے ذرائع سے تحقیق کر لیں، تو اس سے ان کے وقار میں اضافے کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ میں گڈ گورننس کے کلچر کا بھی فروغ ہو سکے گا۔ ورنہ وہاب اللہ یوسفانی مولا کائنات باب ولایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کو بھی یاد رکھیں کہ ظلم اتنا ہی کیا جائے کہ کل تم پر وقت پڑے تو تم اسے سہ سکو۔ اسی طرح سے سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کو سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے ٹیلنٹڈ کزن ڈاکٹر عتیق قریشی نے محکمہ صحت کے کیڈر چینج ملازم مریضوں کو کھانا کھلانے والے انوار الحق کو گریڈ 6 میں اسٹور کیپر بنا کر انہیں اپنا فرنٹ مین مقرر کر کے گھوسٹ ملازمین کا ایک ایسا باغیچہ اسپتال میں بنایا ہے جس میں گھوسٹ میل نرس نظام الدین نے چند روز ڈیوٹی کر کے اپنی جگہ آؤٹ سائڈر میل نرس کو ڈیوٹی دے دی ہے، جو کہ سرکاری اسپتال میں ایک غیر سرکاری ملازم کا ڈیوٹی دینا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جبکہ سٹی اسکین مشین کے غیر فعال ہونے پر تمام عملے کو گھوسٹ ملازم بنا کر ان سے ماہانہ نصف تنخواہیں وصول کرنے کے علاوہ فیمیل نرس ثنا جہانگیر مصباح سدرت المنتہا و دیگر کی نہ تو تنخواہیں بند کروائی جا رہی ہیں، نہ انہیں ڈیوٹی پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح طاہر احمد خان ای سی جی ٹیکنیشین سمیت ارشد چارلی خلاف قانون میٹرن غزالہ شاہین کی سرپرستی میں ایم کی این کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مقررہ اسامیوں پر ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عتیق قریشی صوبائی محکمہ صحت میں مذکورہ کارکنوں کو قابو میں رکھنے کی رپورٹ دے کر اس کھلی لاقانونیت پر اپنی رٹ قائم کرنے میں مکمل بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ادھر محکمہ صحت میں گریڈ 16 سے 17 میں ترقی پانے والے دنیش پوری کے بارے میں اس کی کرمنل لوٹ مار کے ٹھوس ثبوت و شواہد ایل ڈی این کو موصول ہو گئے ہیں، جس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت کے ملازم مشتاق رن سے 10 لاکھ روپے 224 میں پراپرٹی کاروبار کے نام پر لے کر تاحال واپس نہیں کیے ہیں، جس میں پہلے آپ ہماری اسکرین پر اس حوالے سے ڈی جی ہیلتھ کو دی جانے والی درخواست، باؤنس ہونے والے چیک کے علاوہ سیکریٹری صحت کو دی جانے والی درخواست کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمائی جس کا مطلب دنیش پوری کی ترقی میں قانون کے بجائے چمک سسٹم استعمال ہوا ہے۔ دنیش پوری کی کرمنل سرگرمیوں کی داستان انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں۔ آج کے پروگرام کے اختتام سے قبل کراچی سیلاب پر وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے عام تعطیل کر کے صوبے میں ہنگامی طبی امداد کے حامل مریضوں کو بلا علاج موت کے منہ میں دھکیلنے کا شعوری فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔